بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں، اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا، اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، پاکستان کا، اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا، تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، اس فتوے کے خلاف۔ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، اور نہ علماء کا فیصلہ ہے۔ اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یا کسی بھی فرقے سے، یا کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی رائے ہو۔ دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں، دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے، قانون کا سہارا لیا جائے، جج فیصلہ کرے گا